السلام علیکم ناظرین، گلوبل میمن ٹی وی کے نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں بشرا خان۔ سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ سمندری طوفان کراچی سے 600 کلومیٹر دور 40 فٹ بلند لہریں پیدا ہونے لگیں۔ سمندری طوفان کیٹی بندر اور بھارتی گجرات کو ہٹ کر سکتا ہے۔ ساحل کے قریبی دیہات خالی، ہزاروں افراد کا انخلا جاری۔ روس سے آئے جہاز پیور پوائنٹ سے خام تیل نکالنے کا کام شروع۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ قوم سے کیا ہوا ایک اور وعدہ پورا کر دیا۔ پیور پوائنٹ نامی جہاز 45,142 میٹرک ٹن تیل لے کر پہنچا ہے۔ خیبر پختونخوا میں طوفانی بارشوں اور آندھی سے تباہی، 28 افراد جاں بحق اور 150 زخمی ہو گئے۔ جاں بحق افراد کے ورثاء اور زخمیوں کو امداد فراہم کی جائے گی۔ تصور بھی نہیں کر سکتی تھی کہ وہ اتنے برے حال میں ہیں۔ عافیہ صدیقی کی بہن فوزیہ صدیقی وطن واپس پہنچ گئیں۔ فوزیہ صدیقی کا کہنا تھا کہ اگر کوشش کریں تو عافیہ کی واپسی بہت آسان ہے۔ کراچی میں شاہراہ قائدین پر تحفظ کراچی مارچ، سراج الحق کا کہنا ہے کہ پاکستان میں انسانوں کو حقوق ملنا چاہیے۔ میئر کراچی جماعت اسلامی کا ہی ہوگا، پیپلز پارٹی مینڈیٹ تسلیم کرے۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان بھر میں نمائندگان کا وسیع نیٹ ورک، ہر خبر جاننے کے لیے دیکھتے رہیے TNN ٹی وی۔ 1.25 کروڑ کی آبادی پر مشتمل کراچی میٹروپولیٹن سٹی میں صحت کے حوالے سے ہسپتال تو بہت، لیکن فزیو تھراپی سینٹر نایاب ہیں۔ الحمدللہ ہم نے اس کمی کو پورا کرتے ہوئے گلستان جوہر میں زبیداس فزیو تھراپی سینٹر کا آغاز کر دیا ہے۔ Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. سمندری طوفان بائپر جوائے مزید قریب آتا جا رہا ہے، جس کا جمعرات 15 جون تک کیٹی بندر اور بھارتی گجرات سے ٹکرانے کا امکان ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ آنے والے طوفان کے باعث شدید بارشیں ہوں گی اور کلاؤڈ برسٹ جیسی صورتحال ہوگی۔ سمندری طوفان بائپر جوائے مزید قریب آتا جا رہا ہے، جس کا جمعرات 15 جون تک کیٹی بندر یعنی ٹھٹھا اور بھارتی گجرات سے ٹکرانے کا امکان ہے۔ سمندری طوفان بائپر جوائے کے کیٹی بندر سے ٹکرانے کے امکانات کے پیش نظر ساحل کے قریبی دیہات خالی کروانے کا سلسلہ اور ہزاروں افراد کا انخلا جاری ہے۔ طوفان کے اثرات کے نتیجے میں کراچی میں 13 جون سے 16 جون کے درمیان گرج چمک کے ساتھ تیز بارش اور آندھی کا امکان ہے۔ حیدرآباد، ٹنڈو محمد خان، ٹنڈو علیار، میرپور خاص میں بھی 13 سے 16 جون کے درمیان تیز ہوائیں، گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع ہے۔ 13 سے 17 جون کے درمیان ٹھٹھا، سجاول، بدین، تھر پارکر اور عمر کوٹ میں گرج چمک کے ساتھ آندھی کا امکان ہے۔ سول ایویشن اتھارٹی نے سمندری طوفان کے باعث کراچی میں 60 سے 80 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چلنے کی پیشگوئی کے بعد کراچی ایئرپورٹ پر پیشگی اقدامات کے احکامات جاری کر دیے۔ سول ایویشن اتھارٹی کا کہنا ہے کہ ہلکے وزن کے ہوائی جہازوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جائے اور آلات کو بھی حساس مقامات سے ہٹا دیا جائے۔ الرٹ میں کہا گیا ہے کہ جہازوں سے پرندوں کو دور رکھنے کے لیے اضافی برڈ شوٹرز تعینات کیے جائیں۔ رن ویز کے اطراف ہر قسم کے گڑھوں کو بھرنے کا کام فوری مکمل کیا جائے۔ سمندری طوفان کے اثرات کے پیش نظر سندھ حکومت نے تمام ضلعی افسران و ملازمین کی چھٹیاں منسوخ کر دی ہیں اور کراچی سمیت ساحلی اضلاع میں کنٹرول روم قائم کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ زیر تعمیر عمارتوں پر لگے مٹیریل بھی ہٹانے کا حکم صادر کیا گیا ہے کہ الیکٹرک کے CEO کو بجلی کھمبوں سے جانوں کا تحفظ یقینی بنانے اور پمپنگ اسٹیشنز کو بلا تعطل بجلی فراہمی یقینی بنانے کا حکم صادر کیا گیا ہے۔ سندھ حکومت نے واٹر بورڈ، ڈی واٹرنگ پمپ لگانے، ضلع انتظامیہ، رینجرز اور کوسٹ گارڈ کو دفعہ 144 پر عمل درآمد یقینی بنانے اور شیشے والی عمارتوں کے مالکان سے بات کر کے حفاظتی انتظامات کرنے کی ہدایت جاری کی گئی ہیں۔ سمندری طوفان بائپر جوائے کی شدت کافی زیادہ ہے جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بڑھتی جا رہی ہے۔ یہ طوفان کیٹی بندر اور بھارتی گجرات کو ہٹ کر سکتا ہے۔ محکمہ موسمیات کے ڈائریکٹر سردار سرفراز نے سمندری طوفان بائپر جوائے کے حوالے سے اپڈیٹ دیتے ہوئے کہا کہ اس طوفان کی شدت کافی زیادہ ہے۔ کراچی سے طوفان 630 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے
اور یہ پاکستان میں کیٹی بندر اور بھارت میں گجرات کو ہٹ کر سکتا ہے۔ سردار سرفراز کے مطابق طوفان کے ارد گرد ہوائیں 180 سے 200 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چل رہی ہیں۔ مشرق اور جنوب مشرق سے ہواؤں کا رخ کراچی کی جانب رہے گا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں درجہ حرارت میں اضافہ ہو سکتا ہے، تاہم ہیٹ ویو کا خطرہ نہیں۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ طوفان کا فاصلہ ٹھٹہ سے 670 اور ارماڑہ سے 720 کلومیٹر رہ گیا ہے۔ طوفان کے ارد گرد ہوائیں 180 سے 200 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چل رہی ہیں اور طوفان سمندر میں 40 فٹ بلند لہریں پیدا کر رہا ہے۔ طوفان کا رخ 14 جون کی صبح تک بدستور شمال کی جانب رہے گا، بعد ازاں رخ جنوب مغرب کی جانب تبدیل کر دے 15 جون کی صبح کیٹی بندر اور بھارتی گجرات کو کراس کرے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے سمندری طوفان کے پیش نظر سجاول کی ساحلی پٹی کا دورہ کیا۔ اس موقع پر وزیر بلدیات ناصر شاہ، چیف سیکریٹری سہیل راجپوت، جی پی ڈی ایم اے سلمان شاہ بھی ان کے ہمراہ موجود تھے۔ وزیر اعلیٰ نے سجاول، ٹھٹہ اور بدین کی ساحلی پٹی کا فضائی معائنہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ سمندری طوفان بائپر جوائے 13 سے 17 جون کے درمیان ساحلی پٹی کے شہروں اور قصبوں سے ٹکرانے کا خدشہ ہے، جس کے باعث ٹھٹہ، بدین، سجاول، عمرکوٹ، تھر پارکر اور کراچی میں شدید بارشیں ہو سکتی ہیں۔ دوسری جانب وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ ہم اس مشکل وقت میں عوام کے ساتھ ہیں۔ طوفان سے کراچی سمیت سندھ کی پوری ساحلی پٹی متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ مشترکہ حکمت عملی بنائی گئی ہے، تمام ادارے متحرک ہیں، سب سے اہم لوگوں کا انخلا ہے، تیز ہوا اور بارش کا خدشہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ کراچی میں 70 انتہائی خطرناک عمارتوں سے لوگوں کو نکالا جائے گا، پمپنگ مشینیں بھی مختلف جگہوں پر لگائی جائیں گی۔ ماضی میں ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، ہم نے یہ سب دیکھا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا کہنا ہے کہ سمندر کے کنارے پر دفعہ 144 لگائی گئی ہے۔ 18 کشتیوں کو نیوی نے سمندر سے نکال کر محفوظ جگہ منتقل کیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ تیز بارش اور تیز ہواؤں میں لوگ بلا وجہ گھروں سے نہ نکلیں۔ ہماری بھی کوشش ہے کہ منگل کی شام تک بل بورڈز ہٹا لیں، بدھ کا دن بھی ہمارے پاس ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ میں لوگوں سے علاقوں سے نکلنے کی التجا نہیں بلکہ ڈیمانڈ کروں گا۔ انہوں نے بتایا کہ سب سے زیادہ متاثر ہونے والا ضلع سجاول ہوگا، اس لیے میں پہلے سجاول گیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہمیں ترجیحی بنیادوں پر لوگوں کا انخلا کرنا ہے۔ روس سے آئے جہاز پیور پوائنٹ سے خام تیل نکالنے کا کام شروع کر دیا گیا ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ روس سے آئے جہاز پیور پوائنٹ سے خام تیل نکالنے کا کام شروع کر دیا گیا۔ کراچی پورٹ ٹرسٹ کے ترجمان کے مطابق پیور پوائنٹ نامی جہاز 45,142 میٹرک ٹن تیل لے کر پہنچا ہے اور اس روسی آئل ٹینکر پیور پوائنٹ کو OB2 پر برتھ کیا گیا ہے۔ پاکستان ریفائنری ذرائع کے مطابق جہاز سے 3,000 ٹن تیل پاکستان ریفائنری منتقل کیا جائے گا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پیور پوائنٹ سے روسی خام تیل منتقلی کل مکمل ہو جائے گی۔ تاریخ رقم پہلا روسی خام تیل بردار جہاز کراچی پہنچ گیا۔ 50,000 ٹن کی دوسری کھیپ آئندہ ہفتے آئے گی۔ اس حوالے سے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا تھا کہ قوم سے کیا ہوا، ایک اور وعدہ پورا کر دیا۔ انہوں نے کہا تھا کہ خوشی کے ساتھ اعلان کر رہا ہوں کہ روس سے رعایتی قیمت پر خام تیل سے بھرا بحری جہاز کراچی پہنچ گیا ہے اور کل سے تیل کی ترسیل شروع ہو جائے گی۔ صوبہ خیبر پختونخوا میں طوفانی بارشوں اور آندھی سے اب تک 28 افراد جاں بحق اور 150 زخمی ہو گئے، درجنوں گھروں کو نقصان پہنچا ہے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ خیبر پختونخوا میں طوفانی بارش اپنے پیچھے تباہی کے اثرات چھوڑ گئی۔ صوبہ خیبر پختونخوا میں طوفانی بارشوں اور آندھی سے اب تک 28 افراد جاں بحق اور 150 زخمی ہو گئے ہیں، درجنوں گھروں کو نقصان پہنچا ہے۔ طوفانی بارش کے بعد ندی نالوں میں طوفانی آ گئی، جو کچے گھر نہ گرے اب ان میں رہنا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ دوسری جانب لاہور، گجرات، گوجرانوالہ، حافظ آباد اور سیالکوٹ سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں 111 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے آنے والی آندھی سے نظام زندگی متاثر ہوا۔ تفصیلات کے مطابق صوبائی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے ترجمان تیمور علی کا کہنا ہے کہ صوبے میں ہفتے کے روز آنے والی آندھی سے نقصانات ہوئے۔ نقصانات بنوں، ڈیرہ اسماعیل خان، لکی مروت اور کرک میں ہوئے۔ آندھی سے 158 گھروں کو نقصان پہنچا۔ پی ڈی ایم اے نے 4 کروڑ روپے جاری کیے ہیں جو بنوں کے متاثرین میں تقسیم ہوں گے۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ حادثات میں 28 افراد جاں بحق اور 150 کے قریب زخمی ہوئے۔ ترجمان نے مزید کہا کہ وزیر اعظم کی خصوصی ہدایت پر PM پیکج کا اعلان کیا گیا ہے۔ جاں بحق افراد کے ورثاء اور زخمیوں کو امداد فراہم کی جائے گی۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق بنوں میں 150 کے قریب قیمتی دمبے بھی ہلاک ہو گئے۔ کرک میں مالی نقصانات میں زیادہ تر مساجد، اسکولز، گھروں کی چھتوں پر نصب شدہ سولر پینل پلانٹ سے لاکھوں روپے مالیت کا نقصان ہوا۔ سینکڑوں سولر پینل غائب اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئے۔
فوزیہ صدیقی نے امریکہ میں بہن سے ملاقات کے بعد وطن واپسی پر گفتگو کرتے ہوئے کہا، میں تصور بھی نہیں کر سکتی تھی کہ وہ اتنے برے حال میں ہیں۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ امریکہ میں برسوں سے قید عافیہ صدیقی کی بہن فوزیہ صدیقی وطن واپس پہنچ گئیں۔ کراچی ایئرپورٹ پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عافیہ صدیقی کے ساتھ دوسری ملاقات جولائی میں ہے۔ تفصیلات کے مطابق عافیہ صدیقی کی بہن امریکہ سے پاکستان واپس پہنچ گئیں۔ فوزیہ صدیقی نے امریکہ میں بہن سے ملاقات کے بعد وطن واپسی پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میں تصور بھی نہیں کر سکتی تھی کہ وہ اتنے برے حال میں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ عافیہ صدیقی کے ساتھ ملاقات میں ایک بڑا ہاتھ اسلام آباد ہائی کورٹ کا بھی تھا۔ فوزیہ نے ایک بار پھر دہرایا کہ عافیہ کی رہائی کی کنجی اسلام آباد میں ہے۔ فوزیہ صدیقی کا کہنا تھا کہ عافیہ سے ملاقات کو ممکن بنانے کے لیے ان کی مدد وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر خارجہ بلاول بھٹو اور آصف زرداری نے کی تھی۔ ڈاکٹر فوزیہ صدیقی نے کہا کہ تصور بھی نہیں کر سکتی تھی کہ عافیہ صدیقی اتنے برے حال میں ہے۔ اگر کوشش کریں تو عافیہ کی واپسی بہت آسان ہے۔ گفتگو کرتے ہوئے ڈاکٹر فوزیہ نے کہا کہ میں امریکی حکام سے امید رکھتی ہوں کہ ان کے دل میں بھی نرمی ہوگی۔ انہوں نے مزید بتایا کہ جولائی یا اگست میں ان کی عافیہ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ قبل ازیں ان کا کہنا تھا کہ سینیٹر مشتاق احمد نے خونی رشتے سے بڑھ کر ان کا ساتھ دیا۔ انہوں نے کہا کہ 20 سال کے بعد اپنی بہن سے ملنے کی کامیابی ملی۔ سراج الحق نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی کو عوام نے مسترد کر کے جماعت اسلامی کو قبول کیا ہے۔ کراچی کے تمام لوگوں کے حقوق کی حفاظت کریں گے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق کا کہنا ہے کہ میئر کراچی ہمارا ہی ہوگا۔ کراچی میں شاہراہ قائدین پر تحفظ کراچی مارچ سے خطاب کرتے ہوئے سراج الحق نے کہا کہ پاکستان میں انسانوں کو حقوق ملنے چاہیے۔ 75 سال سے ملک کے وسائل کو لوٹا جا رہا ہے۔ ظالم حکمران اب بیلٹ باکس پر بھی قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ اب کوئی بیلٹ باکس یا قوم کے حقوق پر ڈاکہ نہیں ڈال سکتا۔ پیپلز پارٹی ہمارے مینڈیٹ کو تسلیم کرے۔ کراچی کو استنبول کی طرح عالم اسلام کا روشن شہر بنا سکتے ہیں۔ سراج الحق نے کہا کہ پیپلز پارٹی کو عوام نے مسترد کر کے جماعت اسلامی کو قبول کیا ہے۔ کراچی کے تمام لوگوں کے حقوق کی حفاظت کریں گے۔ ہم کراچی کو استنبول کی طرح عالم اسلام کا روشن شہر بنا سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جماعت اسلامی کا نہیں بلکہ پیپلز پارٹی اور عوام کا مقابلہ ہے۔ آصف علی زرداری کہتے ہیں کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے۔ جماعت اسلامی کو کراچی کے عوام نے مینڈیٹ دیا۔ 3 لاکھ ووٹ پیپلز پارٹی جبکہ 9 لاکھ ووٹ جماعت اسلامی اور اتحادیوں نے لیے۔ 3 لاکھ ووٹ والا 9 لاکھ ووٹ والے سے جیت جائے تو یہ ظلم ہوگا۔ سراج الحق نے کہا کہ کراچی صرف ایک شہر نہیں بلکہ ماں کی طرح ہے۔ کراچی ترقی کرے گا تو پاکستان ترقی کرے گا۔ کراچی پر حکومت کرنے والوں نے اس شہر کو تباہ کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ مجھ پر قاتلانہ حملہ ہوا تو گھر جانے کے بجائے سیدھا کراچی آیا تھا۔ کراچی کے حقوق میرے بچوں سے ملنے سے زیادہ اہم ہے۔ جماعت اسلامی کراچی کے لوگوں کو تنہا نہیں چھوڑے گی۔ گلوبل میمن ٹی وی کے نیوز بلیٹن میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے گلوبل میمن ٹی وی۔